الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ زمر کی پہلی آیت پڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال اور سورہ تکاثر کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، اس لیے کہ یہ چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، لیکچر کے دوران سلام مت کیا کریں۔ آپ بڑے غور سے سنیں، سورہ الاعلیٰ، اس کو یاد کر لیں۔ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور اس آیت صورت میں خاص چیزیں جو آپ کو جب یاد کر لیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کا ریویژن ہوتا جائے گا اور آپ کو بہت ساری مشکل چیزیں بڑی آسان لگیں گی۔ مثلا آیت نمبر 2 میں لفظ خلقہ، تاکہ ہمیں خلقہ کا پورا تصور سامنے آ جائے جب ہم پڑھیں۔ اسی طرح آیت نمبر 2 میں فسوا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چیز کی نوک پلک درست کی، تفصیل آپ کو سن چکے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں قدرہ، اس نے تقدیر لکھ دی۔ اور آیت نمبر 4 3 ہی میں فہدا۔ تو ہر آیت قرآن کی بڑی اہم ہے، لیکن اس کے یاد کرنے اور نماز میں خاص کر پڑھنے سے آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو اصطلاحات ہیں، خلقہ، فسوا، قدرہ، فہدا، ایک تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور دوسرا آپ کو اسی صورت کی آیت 13 ایک ایسی یاد دہانی ہوگی آپ کو 87 کی 13 میں، کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ 13 جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 13 جو ہے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم میں یہ کیفیت ہوگی انسان کی، کتنی جہنمی اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ آیت 14 اور 15 کمال کی آیات ہیں۔ 14 میں کہا قد افلح من تزکا، یہ تزکیہ نفس کتنا اہم ہے، تفصیل میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر الہی اور نماز کتنی اہم چیزیں ہیں۔ اور 16 میں کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی محبت جب آپ اس کو یاد کر کے نماز میں پڑھیں گے، ویسے پڑھیں گے، سوتے وقت پڑھیں گے، تو آپ کو یہ باتیں بالکل سمجھ میں آ جائیں گی کہ دنیا کی زندگی سے ضرورت سے زیادہ محبت ہرگز ٹھیک نہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ اکبر، آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ تھے، اگر میں یاد کر لوں جیسے میں نے یاد کی ہوئی ہے، اور مجھے ان آیات کو پڑھ کے ہر چیز ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہے سورہ اعلیٰ کے بارے میں، کہ اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے زیر مطالعہ رکھیں۔ جی سر، یاد ہے ماشاء اللہ۔ یاد تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ جی سر، زرتاج صاحبہ، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی الحمدللہ۔ ہاں، ان کو یاد کر لیں اور ان کو اکثر اپنی نماز کا حصہ بنا لیں جی سر، جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیں تو سورہ زلزال میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ اس میں جو آخری 2 آیتیں ہیں نا، وہ اتنی ریمائنڈر ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ ریمائنڈر بھی کمال کے ہیں، کہ زلزال جو 99 نمبر پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت سے بات ارشاد فرمائی ہیں
اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہمارے سامنے آتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی ہوگی تو میرے اعمال نامے میں وہاں موجود ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ دو آیتیں، ساری آیتیں اہم ہیں، لیکن یہ دو آیتیں بہترین ریمائنڈر ہے نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. جی سر بالکل. ہاں، لیکن جی اس شخص بالکل کے ہے. لیے جو ان کو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں اور ان کو بہت اسی اہمیت سے سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور کل آخری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے سورۃ تکاثر، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں. سورۃ تکاثر کی سب سے اہم چیز الحاکم التکاثر. بس اتنی ساری بات. حتی زرتم المقابر، ساتھ یہ پڑھیں کہ کثرت طلب میں اتنا کھو جاتا ہے، اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس لبے گور پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات بہت ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ لو تعلمون علم الیقین جی، وترونها عین الیقین. علم الیقین. علم الیقین لکھیں، یہ آیت 5 میں ہے. جی سر جی. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقینی علم سے جانتے. اب مجھے یہ بتائیں، میں نے بڑا وقت صرف کیا اس پر کہ علم یقین کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے. سر علم یقین قرآن و سنت کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، غور و فکر سے، کائنات پہ غور، انفس پہ غور اور یہ سمجھ بالکل کے. آپ نے ٹھیک کہا کہ دو طریقے ہیں. ایک قرآن میں غور و فکر، قرآنی آیات بینات ہمیں صاف بتاتی ہیں کہ یہ آخرت ہو کر رہے گی، تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اور دوسری بات کہ کائنات، آیات کائنات اور آیات انفس میں جتنا غور و فکر کریں گے آپ کو رب العالمین کی کمالات سمجھ آئیں گے. اور جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ جب ہم سورہ اعلیٰ میں خلقہ فسویٰ قدر فہدیٰ پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اس کے کمالات سامنے آ جاتے ہیں. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اچھا، تو علم الیقین جب تک میرے اور آپ کے ہر علم، چاہے وہ توحید کا علم ہو، اس کے ذرائع وہی دونوں ہیں، چاہے وہ رسالت کا علم یقین ہو، چاہے آخرت کا علم یقین ہو، یہ جب تک ہمیں حاصل نہیں ہوگا قرآن پر ایسا ایمان یقین کہ اس کی ہر بات پر حق ہے. تو یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ 3 صورتیں الاعلیٰ، الزلزال اور التکاثر، یہ یاد کر لیں اور ان کو باقاعدہ نماز میں پڑھا کریں، تاکہ سوچ سمجھ کے پڑھا کریں، تاکہ یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر، اور اس سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اپنے ایمان کی استقامت نصیب ہوگی، جو عین مطلوب ہے مومن کے لیے. کوئی سوال ان 3 صورتوں کے بارے میں؟ جلدی کریں. تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں اور یاد کر کے پھر اس کو اپنی نمازوں میں پڑھا کریں، بہت فائدہ ہوگا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اب آئیے ہم آج چلتے ہیں سورہ زمر میں. اچھا، یہ جو کل میں نے آپ کو ساری صفات الہی جو تنزیل کے لفظ کے ساتھ آئی ہیں، اور پہلی آیت یہاں تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تو یہ اس کتاب کی تنزیل کے ساتھ جو دیگر صفات آئی ہیں وہ ساری آیات میں نے لکھوائی بھی ہیں اور آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہیں.
ان ساری آیات کو جو اللہ تنزیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، ان کا نیٹ شیل میں سمری کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر قرآن پاک کی عظمت بیان ہوئی ہے، کس ہستی نے اس کو نازل کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا علم۔ یہ عظمت آپ صرف عظمت لفظ کہہ کے نہیں سکتے، آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس کی صفات کا مظہر ہے۔ لکھیں یہ جملے۔ یہ آیات جو تنزیل کو ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو تنزیل کے ساتھ بیان کر کے ہمیں یہ پوری طرح احساس دلایا ہے کہ روئے زمین پہ جہاں بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی، سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہدایت والی کتاب ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، اس میں سراسر الحمدللہ۔ ہدایت ہے، اور ہدایت کے بغیر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہدایت ہی اصلی نعمت ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جب ہدایت، ڈاکٹر اسرار مرحوم کہتے ہیں کہ ہدایت جب آپ کو ہے تو پھر ساری نعمتیں ہدایت بن جاتی ہیں۔ جی سر، حلال کماتے ہیں، حلال خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو حدیث کل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ابن آدم کے پاؤں سرک نہیں سکیں اپنی جگہ سے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تو حق ادا کر دیا ہے ہمیں سمجھانے کا۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب ذرا دوسری آیت میں آج آپ شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ کاش میں اور آپ ان الفاظ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا، بے شک ہم نے نازل کی ہے، الیک، اے نبی تیری طرف، اے امت تیری طرف، الکتاب، الکتاب، بالحق، حق کے ساتھ۔ اس کتاب کی تعلیمات کا لب لباب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ پوری تعلیمات کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، آگے لکھا ہوا حق اور سچ ہے ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ دین کو خالص کیسے کرنے کا مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جلدی بتائیں۔ دین کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے۔ سر ہر قسم کے شرک سے مبرہ، ڈاکٹر صاحبہ، ہر قسم کے شرک۔ شرک سے پہلے ایک اور چیز ہے جو اہم ہے۔ پھر شرک جب سب سے پہلے دین کو اللہ تعالیٰ خالص، اب میری بات غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ہر معاملے میں، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، ہر جگہ ہر وقت اسی دین نظام زندگی کو فالو کرنا ہے۔ کسی اور سے، چاہے وہ آپ کا نفس ہو، شیطان ہو، طاغوت ہو، کوئی چیز نہیں لینی، کیونکہ قرآن حق ہے، اس کی تعلیمات حق، اس کے واقعات حق، اس کے احکامات بر حق۔ اب بات سمجھ آئیے، جب یہ میں کروں گا تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ ان پر اس طرح عمل کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جس طرح صحابہ اور صحابیات نے کیا، پھر میں شرک نہیں کروں گا۔ تو مخلص لہ الدینی، جو دین کے احکامات ہیں، دین اسلام کے احکامات، ان پر اسی طرح عمل کرو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ اور صحابیات نے عمل کیا ہے، تاکہ تم ہر قسم کے شرک سے بچ سکو۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، شکر الحمدللہ۔ سورہ زمر کا جو مین وہ ہے نا مرکزی مضمون، وہ ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔
کہ دین کو 100% خالص کر کے، سوائے اس دین کے. اب آپ دیکھ لیں آج مسلمانوں کو کتنی بدبختی ہے. شادیاں ہندوؤں کی طرف پر، رہائش اور بود و باش کافروں مشرکوں کی مغرب کی طرف پر، نظام تعلیم ستیہ ناس، اس نظام عدل ستیہ ناس. کیوں؟ ہم قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر الحمدللہ. جی سر نظام حکمرانی دیکھ لیں کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں قرآن کے نفاذ کا حق ادا کیا، اور وہ ریاست ایسی نمونہ بنی کہ قبیلے آ رہے ہیں فتح مکہ کے بعد کہ اب اسلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، نہ دلیل سے نہ اصل سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اگر اس آیت کو سمجھے نا، اِنَّا انزلنا، ہم نے نازل کیا، اور ہم کون ہے؟ وہ اللہ تعالی ہے جو ساری کائنات کو بغیر کسی کے شرکت کے چلا رہا ہے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اور آپ پڑھیں ذرا سورہ آراف، ہر نبی آ کے کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ جو اس آیت کا ٹکڑا ہے ما لکم من الہ غیرہ، اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہ ہے کیا بلا؟ خالص توحید سر. رد شرک ہے. یہ تو خالص توحید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن رد شرک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی، جب تم کسی اور کی عبادت کرو گے وہ شرک ہے. دیکھیں قرآن کتنا مربوط ہے کہ ایک آیت دوسرے کی تشریح کرتی ہے. کوئی سوال آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ بڑی اہم آیت ہے. اچھا، اگر میں آیت 2 کو پوری طرح سمجھا ہوں نا، تو مجھے یہ صاف پتہ چل گیا کہ توحید اور شرک کے باب میں قول فیصل جو ہے وہ آیت نمبر 2 ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ، لہذا تم، فامنے لہذا پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ توحید اور شرک کے باب میں یہ بات قول فیصل ہے. اگر کسی اور کی عبادت کی، وہ عبادت کے 3 معنی جو میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہیں، آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. عبادت کا معنی پرست و پوجا، نمبر 2 اطاعت، اور نمبر 3 غلامی. غلامی بھی ہر طرح کی غلامی. کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت نمبر 2 کی، جلدی بتائیں. الحمدللہ سر. جزاک اللہ سر. اچھا، اب ذرا آپ غور سے دیکھیں آیت 3 کس طرح اس کو اور واضح کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا للہ دین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے. اچھا، یہ اللہ صرف اللہ کا حق کیوں ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. سر وہی خالق مالک رازق ہے، اور اسی کے تمام قوت طاقت اقتدار ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وہ اس کا حق ہے کہ وہ خالق، رازق، مالک، حاکم، سب کچھ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ساری طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہ تنہا ہے.
دنیا میں جس کو کچھ ملی ہوئی ہے وہ صرف آزمائش کے لیے، چاہے وہ اقتدار ہے، چاہے وہ جج ہے، کوئی چیز بھی ہے، کوئی بھی عہدہ، کوئی اقتدار، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی اولاد اس کو دی گئی ہے، وہ آزمائش ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آخرت میں ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیں۔ آخرت میں کیا چیز کام آئے گی؟ امن ہمارے ہوا اپنے اعمال۔ صالحات۔ ایمان اور عمل صالح، دو چیزیں، وہ اعمال جو ایمان کے ساتھ کیے ہوں گے۔ اچھا، ایمان کی مضبوطی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تلاوت آپ نے آیات۔ قرآن اور تلاوت آیات۔ یہ اس طرح کی جنرل بات مت کیا کریں، بات بالکل اسپیسیفک ٹو دی پوائنٹ۔ آپ پڑھ چکے ہیں، ایمان وہ ہوگا جس میں کامل یقین ہوگا، پکا سچا استقامت والا ایمان کون سا ہے؟ جس میں انسان کو یقین کامل، علم الیقین ہوگا، علم الیقین، قرآن سے پوری طرح واقف ہو، آیات کائنات میں غور و فکر کرنے والا ہو، پھر وہ اس ایمان کی پختگی کو پہنچے گا، کیونکہ وہ علم یقین، اس کو اب یقین ہو چکا ہے کہ توحید حق ہے، رسالت حق ہے، آخرت حق ہے، اور اگر ان پر میں نے عمل نہ کیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی اگر میں اس کے خلاف نہیں گیا تو۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ الا للہ دین الخالص، بات سمجھ آ گئی؟ کوئی جی سوال؟ سر۔ جی سر سر جتنی گمراہی ہے آج کل، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ کامل یقین نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو سورہ بیچ میں خط پڑھائی ہے، سورہ تکاثر، کہ علم الیقین کیا چیز ہے۔ اگر وہ نہیں ہے نا، آج مسلمان علم الیقین سے خالی ہیں، بہت سارے حفاظ، قرآن کے حافظ علم الیقین سے خالی ہیں۔ جی سر، کہتے ہیں قرآن دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنایا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ دوسروں کو کیوں مددگار نہ بنایا جائے؟ جلدی بتائیں۔ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی سر۔ کیونکہ وہ کچھ کر ہی اس نہیں طرح مت سکتے، کہیں، ان کے اس پاس طرح کوئی مت اختیار ہی کہیں، نہیں۔ اس طرح مت کہیں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس وہ طاقت، قدرت، اختیار، اقتدار نہیں ہے جو کسی کا مددگار بن سکے۔ مخلوق عاجز ہے، چاہے کوئی ہو۔ انبیاء آئے، انہوں نے یہ بتایا کہ تمہیں اللہ کی مدد درکار ہے، اللہ کے چہتے بننا چاہتے ہو تو یہ ہے دین، قبول کرو، بشارت ہے تمہارے لیے، اس کا انکار کرو گے تو تمہارے لیے تنبیہات اور انذار ہے۔ بات ایسی کریں تاکہ لوگ خود سمجھ جائیں اور ان میں تبدیلی آئے، یہ ٹریڈیشنل الفاظ مت کہا کریں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ان کو بھی پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، سنیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، الا، مگر کیا، لیقربنا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ذرا غور فرمائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان پیروں فقیروں کی دعاؤں سے، ان بتوں کی پوجا کرنے سے ہمیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن نے قرب الہی کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ لگے جان سے بھی نیک نزدیک ہے۔ امال سر، جی، نیک امال۔ اب آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں نا جو عام آدمی کخ بھی نہیں سمجھتا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ہاں، اب بات ہوئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ قرب الہی کے لیے سورہ حجرات میں اللہ کہتا ہے کہ ان اتقاکم، ہاں،
عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب پسندیدہ قرب الہی اس کو ملے گا جس کا سب سے زیادہ تقوی ہے۔ بات کھول کے بتائیں تقوی کیا ہے؟ ہر برائی سے بچو اور ہر نیکی کو ہر جگہ ہر وقت کرنے میں سبقت حاصل کرو۔ یہ بات بتائیں تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ ہو برائی سے بچنے اور نیکی کو کم کرنے کا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر، شکر۔ اچھا، اب آگے ذرا بڑے غور سے سنیے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ تیسری آیت ہونا ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، دے گا، بینہم ان کے درمیان، فی ما ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہے نا دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم صادر فرمائے۔ اب یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، اب لوگوں کو بتائیں کہ جو تم دنیا میں کر رہے ہو نا، یہ یاد رکھنا، اگر تم قرآن و سنت سے اختلاف کر کے اور اس کو ہوا دے رہے ہو قرآن و سنت کو کمزور کرنے کے لیے، تو پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے لیے۔ اور پھر اللہ کتنا کلیئرلی بتاتے ہیں آگے، ذرا اینڈ والی ٹکڑے کو دیکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہرگز ہدایت نہیں دیتے، من ہوا کاذب، جو جھوٹا ہے، کفار اور ناشکرا ہے۔ یہ کفار ناشکرے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، آیت کے حوالے سے بتائیں۔ ناشکرا وہ ہے جس نے اس اللہ کی اس قرآن ہدایت جو برحق ہے، جو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ضمانت تھی اللہ کی اس مدد کی، اس کو اس نے ناشکری کی، اس کو قبول نہیں کیا، اور پھر اس ناشکری کے نتیجے میں وہ جھوٹا بھی ثابت ہوا، وہ دنیا کے اندر اللہ کی تائید سے محروم، آخرت میں جنت سے محروم۔ یہ ہے کفار ناشکرا۔ شکر وہ کرتا ہے جو ان تمام نعمتوں کا حق کیا ہے، جلدی بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو ہیں ان کا انسان پر حق کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ شکر گزاری، صرف اور شکر، صرف اسی کی عبادت کرے۔ ہاں، شکر گزاری بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن اس اس کا جو اصل تقاضا ہے شکر کا، وہ عبادت ہے، کہ عبادت اور کسی کی نہ کی جائے، جو آج اس سورت کا، سورہ زمر کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں یہ 3 نمبر آیت پھر میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، بڑے غور کریں سے دیکھیں۔ اللہ، خبردار، للہ دین الخالص، خالص دین جو ہے وہ صرف اللہ کا دین ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر لیقربنا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہو، اللہ تعالیٰ قرب عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما ہم فیہ یختلفون، وہ جس کے اندر انہوں نے دنیا میں اختلاف کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اصول آ گیا اللہ کا، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا ہو، جو لائے دین کو، اور کفار ناشکرا ہو، اس نعمت کا شکر ادا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوگی آیت نمبر 3 میں، پورا زمر انتہا بیان کر رہی ہے اللہ کی عبادت کا۔ جلدی بتائیں، کوئی کوشچن ہے آپ کا سورہ نمبر 3 میں، سورہ زمر کی آیت 3 کے بارے میں؟ جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی۔ اب آگے سنیے، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولد، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ اگر
یہ شرک کا کوئی شائبہ ہو بھی سکتا تو اللہ کا یہ طریقہ ہوتا جو اللہ نے اختیار نہیں کیا۔ آگے ایک لفظ آتا ہے جو ہمیشہ شرک کا کنٹروڈکشن ہے، سبحانہ، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ کیوں؟ واللہ الواحد القہار، وہ اللہ تنہا ہے اپنی ذات، صفات اور اپنے حقوق میں، القہار ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ کیا بات ہے، ذرا دیکھیں ایک ایک آیت کس طرح اس رب کی صفات بیان کر رہی اور کس طرح یہ کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یا اللہ نے اس کے بارے میں، شرک کے بارے میں کہ اگر اللہ چاہتا تو برگزیدہ کر لیتا کسی مخلوق کو، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، نہیں، اس نے نہیں کیا۔ اس لیے دین الخالص یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت۔ تو اللہ ہر قسم کی کمزوریوں، عیبوں سے پاک ہے، سبحانہ۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، اور روز آپ تسبیح پڑھتے ہیں جب فرض نماز کے بعد تو سب سے پہلے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور آپ رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور آپ سجود میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اب بتائیں، اگر میں نے سمجھ کے یہ سب چیزیں نماز میں کی ہیں تو میں شرک کا کوئی شائبہ بھی میرے اندر ہو سکتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ نہیں، نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک آیت کو غور سے پڑھیں، سمجھیں۔ آیت نمبر 5 سنیں بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 5 ذرا میرے پاس۔ واحد القہار رہ گیا۔ یہ آپ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ گپیں لگا رہے ہیں، مائک کھول کے مائک بند کر دیں تاکہ آپ کو اچھا۔ آیت نمبر 5 سنیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں صفات کا بھرپور بیان ہے، کیونکہ خالص عبادت کا تقاضا کیا جا رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان یعنی پوری کائنات کو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کا مطلب ہے اس کا کوئی مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں بنائی گئی۔ آپ دیکھ لیں، ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، صرف زمین کو دیکھ لیں، کس قدر اناج پیدا کرتی ہے، کس قدر سارے جانوروں کے لیے، انسانوں، حیوانوں کے لیے خوراک فراہم کرتی ہے۔ تو اللہ نے کوئی چیز ناحق پیدا نہیں کی۔ خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل عن النہار، اللہ، وہ رات پر دن کو لپیٹ دیتا ہے، وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، دن سے لپیٹ دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اپنے حکم کے تابع کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا۔ یہ چاند، یہ سورج نہ ہو تو نہ دن رات نہ ہو، جب دن رات نہ ہو تو یہ دنیا کی رونقیں نہ ہو۔ کبھی سوچیں تو صحیح، غور تو کریں۔ ثواب کے لیے پڑھ کے آپ گزر جاتے ہیں، بھائی ثواب کا مزہ اس وقت آئے گا، اللہ ثواب یقیناً دے گا، لیکن اس شخص کو جو ان کو پڑھ کے سمجھ کے اللہ کے قدرتوں کا، اللہ کی حکمتوں کا، اللہ کے کمالات کا، اقتدار اور اختیار کا قائل ہو جائے، جی اور سر۔ اس کا علم الیقین ہوگا۔ یاد رکھیں، اور علم الیقین یہی مجھے مل رہا ہے۔ جی سر، یہ تمام جو نظام چل رہا ہے، سبزیاں، پھل، اناج، سورج، اللہ اکبر، ہم کھاتے ہیں کبھی شکر بھی نہیں کرتے۔ کل میں نے حدیث سنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے صحابہ کے پیارے صحابہ خاص کر حضرت بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں ساتھ تھے، جب کھجوریں کھا کے ٹھنڈا پانی پیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اس کا حساب تمہیں دینا۔ سوچیں، ہم تو پتہ نہیں کتنی کتنی نعمتیں ہضم کر جاتے ہیں اور کبھی الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ سوچیں، غور کریں، کیا امت سر مسلمہ بسم اللہ کہنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اس قرآن سے دور ہو کر کتنی خوار ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یجری لاجل مسمى، اور ہر چیز چلی جا رہی ہے ایک مقررہ مدت تک۔ یہ مقرر مدت کب ختم ہوگی؟ پہلا سور پھونکا جائے گا۔ ہاں، ہمارے جب دنیا کا نظام لپیٹ لے گا اللہ تعالیٰ تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ پہلا سور الا، خبردار۔ یہ الا کا کتنا، اب پیچھے سارے کو پڑھے نا تو الا پھر سمجھ آتے ہیں، خبردار۔ والعزیز الغفور، العزیز خالق وہی ہے، باقی سب مغلوب ہے، یقین مانیں۔ اور قیامت کے دن تو اللہ ہی کے پاس اقتدار ہوگا، کسی اور کے پاس ذرا برابر بھی اس کا دیا ہوا اقتدار نہیں۔ تو العزیز ہے اور الغفار ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافیاں مانگ کر اسی کے احکامات کی جب پابندی کرو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ غفار ہے، لہذا حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے آپ نے کسی کا مال مارا ہے تو جب تک وہ مال واپس نہیں کرتے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد میں بہت کیئرفل رہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ پوری طرح جی سر۔ قرآن سمجھ کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے گا۔ لیکن اس کتاب کی قدر تو کریں۔ تو آیت 5 بالکل کلیئر ہے۔ اب چلتے ہیں آیت 6 پر۔ ایک ایک آیت دیکھیں کس طرح ہمیں علم الیقین عطا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، اللہ اکبر، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کون سے موقع کی بات فرما رہے ہیں؟ حضرت آدم کی تخلیق۔ ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت جو آج سارے براعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں جائیں انسان، یہ سب کے سب ایک حضرت آدم سے پیدا فرمایا ہے۔ پہلے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے نسل چلی۔ خلقکم من نفس واحدہ، کتنی بڑی بات ہے کہ آج جب میں گھوما ہوں، امریکہ میں پڑھا ہے، یورپ میں ملازمت کی ہے، افریقہ میں، ایشیا میں، انسانوں کی جھرمٹ میں جھرمٹ دیکھے، اور پھر مجھے سمجھ آئی اس بات کی کہ اللہ کا کمال دیکھیں کہ اس نے حضرت آدم سے ان سب کو پیدا کیا۔ ان کے رنگوں کا اختلاف دیکھیں، ان کی زبان کا اختلاف دیکھیں۔ ثم جعل منها زوجہا، پھر اس ایک جان سے حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے جانور پیدا فرمائے، ثمانیۃ ازواج، اور وہ جانوروں کے 8 جوڑے ہیں جو دوسری جگہ سورہ انعام میں بتایا۔ یہ 8 جوڑے کون کون سے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، گائے۔ گائے۔ سر جی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کے آئے تھے، یہ وہ جوڑے ہیں۔ پہلے آپ 8 دیکھیں، جو سوال ہو رہا ہے کہ یہ 8 جوڑے جانوروں میں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 بولیں۔ بھیڑ، نمبر 2 بھیڑ، بکری، بکری، گائے۔ نمبر 3 اونٹ، گائے، گائے۔ نمبر 4 اونٹ، نمبر 5 بھینس، نمبر 6 گھوڑا۔ گھوڑے، نمبر 7 جلدی بتائیں۔
آپ پڑھ کے آئے ہیں. یہ جانوروں میں 8 جوڑے ہیں. ذرا آپ پھر دیکھیں سمجھیں تاکہ آپ کچھ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اچھا، اس کے بعد فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات الثلاث. یخلقکم تمہیں پیدا کرتا ہے. کیسے؟ فی بطون امہاتکم تمہاری اپنی ماں کے پیٹ میں تمہیں، اور من بعد خلق فی ظلمات الثلاث، اور 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا گیا. نطفہ، نطفہ سے مضغہ، مضغہ سے وہ جو سارے قرآن نے بتائے ہیں سورہ حج کی آیت 5 میں اور سورہ مومنون کی آیت 12 تا 14 میں. ذرا پڑھیں اور سمجھیں. یہ ہے وہ رب، کس طرح ہماری آج ہم ساری صلاحیتوں سے لیس. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا پروردگار جس نے تمہیں ایک انسان سے ساری نسل چلائی، پھر 8 جوڑے جانوروں میں پیدا کیے، پھر تم اپنی ماں کے پیٹ میں 3 تاریک پردوں میں سے برآمد کیا، اور یہ ہے وہ تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لائق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیوں اس کے علاوہ کوئی معبود کیوں نہیں ہے؟ اور کسی کے پاس اتنی طاقت، اقتدار، ہاں، کسی کے نالج. پاس نہ ربوبیت ہے، نہ الوہیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قدرت ہے، نہ اختیار ہے، نہ اقتدار ہے. تو اور کون اللہ کے علاوہ کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ جب یہ ہے علم الیقین کہ مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ تنہا بادشاہ ہے اور تنہا الہ ہے. فَأَنَّا تُصْرِفُونَ، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ جب یہ حقیقت ہے اور تمہیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کے نتیجے میں یہ خود تمہارا بھی اعتراف ہے، تو پھر یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا بات ہے رب کی. دیکھیں ایک ایک آیت کس طرح ہمارے اندر علم الیقین، وہ دلائل جو 100% اس پہ ہمارا یقین ہو جاتا ہے. کیسی یہ صورت، ہر صورت دیکھیں، ہر آیت دیکھیں. کوئی سوال آیت 6 کے بارے میں؟ جی یہاں پر ایک تھوڑی سی اصلاح کرنی ہے. یہ انعام کا ذکر ہے، اور انعام جو ہے وہ چوپائے ہوتے ہیں. اور آیت نمبر 143 ہے جو میں تلاش کر رہی تھی، اس کے بارے میں 8 جوڑے. ثمانیت ازواج، جی بھیڑ کی قسم میں سے 2 بکری کی قسم میں سے، اور 2 گائے کی قسم میں سے، اور 2 اونٹ کی قسم میں سے. یہ 8 اس طرح بنتے ہیں. یہ آیت 143 ہے آپ کے پاس، اور ہاں، 144 اب انعام کی. سر جی اللہ آپ کو ٹھیک ہے. بہت جزائے 143 خیر ہے دے. سورہ اللہ، نام کی. آپ میری بات سنیں، سب لوگ لکھیں جس آیت میں یہ 8 جوڑے آئے ہیں، سورہ انعام کی 143، یہی ہے نا؟ اور 144 بھی سر جی. ایبل 143 کا. لکھیں، ساتھ آپ لکھیں. ام عبداللہ نے جو آپ کو بات بتائی ہے یہ مجھے اور آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے. سر جانور تو 4 ہے نا. تو جوڑے 8 ہیں نا؟ نر اور مادہ ملا کے 8 نر ہو اور جاتے مادہ نر اور مادہ. جی سر، نر مادہ ملا کے 8 بنتے ہیں. ہاں، لیکن آپ خدا کے لیے ان کو لکھیں، آیت کو اس کے آیت کے ساتھ لکھیں جو ابھی پڑھی ہے سورہ زمر کی. وہاں آیت انعام کی 143 اور 144 لکھیں تاکہ جی مجھے جی، اور لکھ لی، آپ کو. لکھ لی سر جی، لکھ لی. اچھا، آپ نے لکھ لیا یہ؟ جی سر جی، لکھ لیا. ہاں، یہ انعام سر کی تو جوڑے سے مراد یہ نر اور مادہ.
ہم آیت 7 کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیں اللہ اکبر کتنی یہ مربوط ہے آیات. ان تکفرو اگر تم کفر کرو نا فإن اللہ غنی حمید تو اللہ جو ہے وہ غنی بھی ہے کہ وہ بے پرواہ ہے. تم شرک کرو تو اللہ قیامت کے دن تم سے حساب لے لے گا. تم نیکی کرو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا. شرک سے بچو گے توحید پرست ہوگے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں جنت دے گا. اور وہ اس سے بے پرواہ ہے جو تم کر رہے ہو. کیوں؟ اس سے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. نقصان تم اپنا کر رہے ہو. تو فإن اللہ غنی عنکم اللہ تم سے بالکل غنی بے پرواہ ہے. اور ولا یرضی لعبادہ الکفر اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ اور بھائی اس طاعت بندگی شکر سر. گزاری اس کو شکر الٹ گزاری بولو اس کا عبادت الٹ بولو. شکر گزاری دین خالص اس کو پسند ہے. تقوی انسان کے اندر اس کو پسند ہے. آپ ایک اصول دیکھیں یہ بھی اصول تھا کہ اللہ کفر پر راضی نہیں. اب وَإِن تَشْكُرُوا اگر تم شکر کرو يَرْضَوْهُ لَكُمْ وہ تم سے راضی ہوگا. شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کو جس طرح اس نے دیا ہے زبان کان آنکھ ناک مال دولت اولاد سب کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح اس کا حکم ہے. پہلی بات وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْهُ لَكُمْ اگر تم شکر کرو یہ تو وہ تم سے راضی ہوگا. اچھا شکر کے بارے میں ایک سورہ ابراہیم کی آیت میں نے اکثر آپ کے سامنے پڑھی ہے. ام عبداللہ لئن آپ چپ رہیں. شکرتم ام لئن عبداللہ آپ چپ رہیں. آپ بھی چپ رہیں. آپ دوسرے لوگ بتائیں. وَإِن شَكَرْتُمْ وَزِيدَنَّكُمْ میرے خیال سے سر جی. وَإِن آج صاحب شَكَرْتُمْ آپ کو میں نے منع کیا تھا لوگ نہیں پڑھتے قرآن کو سمجھیں. ایک اصول بتایا اللہ نے لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں اور زیادہ دوں. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اب آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا ملک آج جس بربادی کو وہ ناشکری ہے کیا نہیں ہے اس ملک میں آپ دیکھیں. اور آج ان کو کوئی قرض دینے کو تیار نہیں اس لیے کہ لوٹ کے ہم نے جائیدادیں باہر تو بنا لی ملک کا ستیہ ناش کر دیا. وہ ملک جو ساری نعمتوں سے مالا مال. سر اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنے وسائل جتنی مہربانی کی ہے وہ اتنا ہی ناشکر ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ذرا غور فرمائیں رب نے تو بیان کر کے بتا دیا. اب ہم پللے تھللے کریں گے تو بالکل یہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں صرف جاپان اور چائنا نہیں گیا باقی پوری دنیا گھوما ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل دیے ہیں. آپ دیکھیں ایگریکلچرل پروڈکٹ دیکھیں آپ معدنیات دیکھیں آپ انسان دیکھیں کتنے محنتی ہیں دنیاوی اعتبار سے لیکن دینی اعتبار سے صفر. اللہ نے ملک دیا اور ہم نے اس کا ستیہ ناش کیا. کیوں؟ اسے قرآن سے اور حدیث سے دور رکھا. آگے اب سنیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 کا ایک ٹکڑا ان تشکرو اگر تم شکر کر رہو یرضوہ لکم وہ تم سے راضی ہوگا. تو وہ جب راضی ہوتا ہے تو پھر اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اس کی نفی ہے جو مشرک کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہمارا بت ہمارے ولی ہمیں چھڑا لیں گے.
کوئی نہیں چھڑائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ اپنی پیاری بیٹی سے کہ دنیا جو کچھ لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں ہے۔ یہ اصول ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر اولاد ہماری غلط تربیت کی وجہ سے کوئی غلطیاں کاریاں کرے گی تو وہ اس کا حوال ہمارے اوپر آئے گا، کیونکہ ہم اس میں حصہ دار ہیں، ہم نے ان کو تربیت نہیں کی۔ لیکن اگر وہ نیک اور وہ باعمل ہیں، ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، تو ان کا اجر میں اللہ تعالی ہمیں اس حصہ دے گا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ کتنی بڑی دھمکی ہے، ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کاروائیاں کر کے آئے ہو نا، ساروں کے بارے میں وہ بتائے گا۔ کیوں؟ اس کے علم باریک بینی کا علم ہے، لطیف اور خبیر ہے۔ اس نے وہ جو اعمال نامہ تیار کرایا ہے، آپ دیکھیں سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ دیکھے گا تو وہ کہے گا اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی۔ ذرا پورے اس تصور کو سامنے لائیں کہ اللہ کے سامنے موجود بندہ، اس کا اعمال نامہ، تو اب اللہ اس کو آگاہ کر رہا ہے۔ کیوں اللہ آگاہ کر رہا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ ہستی تو تمہارے سینوں کے رازوں سے واقف تھی، تمہاری نیتوں سے واقف تھی، تمہارے اعمال سے واقف تھی، تمہاری برے اعمال سے واقف تھی، کما حقہ، تمہارے اچھے اعمال سے واقف تھی۔ اس لیے اس کے معاملے میں ڈرو اور دنیا میں ٹھیک ٹھیک روش اختیار کرو۔ کتنی بڑی یہ سورہ زمر کی، آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ کے سامنے 7ویں آیت پڑھی ہے، کس قدر انسانوں کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، لا تازر وازرۃ وزر اخری، یہ اصل میں غلط شفاعت کی تردید ہے، اور یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ لکھیں ذرا کہ پہلا یہ اللہ تازر وازرۃ وزر اخری سورہ نجم کی آیت 36 میں آیا ہے، بلکہ 37 میں۔ پھر سورہ یونس کی آیت 14 میں آیا ہے، لا تازر وازرۃ وزر اخری۔ پھر یہی چیز جو ہے وہ آئی ہے سورہ زمر کی آیت 7 جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اور پھر یہی چیز آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15 میں۔ کوئی سوال آیت 7 تک؟ قرآن کو جب آپ اس طرح پڑھیں گے، یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم الیقین عطا فرمائے گا، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ایمان کے بارے میں۔ ایمان ان سب کا مجموعہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 8 پڑھ رہا ہوں، اور 8 کا جو مین مضمون ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر تعجب کر رہا ہے، کس قدر افسوس کر رہا ہے ہماری ناشکری پر۔ ترجمہ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب انسان کو پر کوئی آفت آتی ہے، دعا ربہ منیباً الیہ، تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ بالکل دیکھ لیں، یہ حالت آپ اکثر لوگوں کی دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اذا خولناہ نعمتا منہ، پھر جب ہم اس کا رب اپنی طرف سے نعمت سے نواز دیتا ہے، نسیا، وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ، تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس میں پر وہ پہلے پکار رہا تھا۔ کتنا بدبخت ہے کہ اللہ نے اس کو دور کر کے تکلیف نعمت عطا کر دی، اب وہ بھول گیا۔ اور ہاں، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا،
اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تو ہمسر کس لیے ٹھہراتا ہے؟ تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اب میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں تاکہ آپ کو مثال سے بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ہمارے گاؤں کے ایک صاحب تھے جن کو جہاز، بحری جہاز میں تھے اور بہت پریشان تھے کہ کسی وقت ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بچا لیا تو گاؤں میں جب انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب نے کندھا لگا کے دھکا دے رہے ہیں اس جہاز کو، انہوں نے بچا لیے۔ یہ ہے استغفر اللہ۔ اس کی مثال کہ کس طرح انسان کو جب اللہ بچاتا ہے تو پھر وہ وجعل للہ اندادا، وہ اللہ کے ہمسر اور شریک ٹھہراتا ہے، کس لیے؟ لیضل عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ جی سر، پیراں دتا۔ ہاں، پیراں دتا، اللہ بیٹا دیتا ہے اور نام رکھتے ہیں پیراں دتا۔ کاش ہم ان باتوں کو سمجھیں، اور وہ پیراں دتا ساری زندگی پیراں دتا ہی رہتا ہے، جی وہ کبھی نہیں کوشش کرتا کہ میں اپنا نام ہی تبدیل کر لوں۔ اچھا، اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرما رہے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، اعلان، تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑے دن اپنے کفر سے مزے اٹھا لے، لطف اٹھا لے، انک من اصحاب النار، یہ دنیا میں جو تمہیں اللہ نے نعمت دی اور تم نے اس کی ناشکری کی نا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انک من اصحاب النار، تو جہنمی ہے، تو اس آگ میں پھینکا جائے گا، دوزخ کی آگ۔ اب مجھے بتائیں اللہ نے کتنا صاف صاف بتا دیا، میں اور آپ اس کو پڑھیں نہیں، سمجھیں نہیں، عمل نہیں کریں تو دنیا میں آخرت میں، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ اور انجام کیا ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں شرک کرتے ہیں۔ جی سر، ہم اتنا پڑھ کے سمجھ کے بھی خرابیاں کریں تو پھر کوئی حال نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھیں، یہ جو اللہ نے کہا نا القرآن حجت لک، یا تو تیرے حق میں حجت ہے، او علیکا، یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اگر تم نے اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کیا، یہی قرآن تمہارے لیے وہاں گواہی بھی دے گا اور یہ حق پر ہو تم، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اگر تم نے اس قرآن جو اللہ نے کتنا دلائل کے ساتھ باتیں کی ہیں، کس طرح کا علم یقین پیدا ہوتا ہے اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے۔ ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کے لیے ثواب کے لیے نہ پڑھو، یہ کتاب ہدایت ہے، سمجھو، سمجھ کے اس پر غور و فکر کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن اتنا برحق ہے کہ کوئی مذہب، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، کوئی ہر قسم کا مذہب وہ اس کی برابری ہرگز نہیں کر سکتا، یہ حق ہے، وہ باطل ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 8، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ قرآن کھول کھول کے ہمارے سامنے حقائق پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر کما حق کا وہ علم کرنے، عمل کرنے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آمین ثم ہمیں آمین۔ توفیق عطا فرمائے۔ آمین سر۔ ربنا، سر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اباسا میں، کلا لما یقدی ما امرا، اس آپ کی انسان نے بات وہ سمجھ نہیں نہیں کیا۔ آئی، آیت کو ذرا پھر پڑھیں۔ کلا لما یقدی ما امرا، سورہ اباسا، اس انسان نے وہ نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا۔ تو حکم، یہ سارے حکم قرآن ہی تو ہے، جی سر، لیکن انسان اس پہ عمل کرے تب۔ لیکن انسان جب اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھے گا، ثواب تو اس وقت ہوگا جب پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرے گا۔ کل سیرت کی کلاس ہوگی؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ کل سیرت کی بالکل کلاس ہوگی۔ اللہ کی توفیق سے ہم آپ کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے۔ جو ٹاپک ہوتا ہے قرآن و سنت سے، اسی کی دلائل، اسی میں ہم علم الیقین تاکہ پیدا ہو۔ آج میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ سورہ اعلیٰ، سورہ
زلزال اور سورہ التکاثر۔ ہاں، یہ تینوں صورتیں آپ پڑھیں، یاد کر لیں، قرآن میں پڑھیں، اور پھر آپ کو دیکھیں جب سمجھ کے پڑھیں گے تو روزانہ آپ کو ریمائنڈر ہو۔ اسی طرح اگر کہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے توفیق کچھ دے حصے سر، ہم آپ کو لوگوں کی بتا اولادوں دوں کو بھی۔ جو آپ اگر یاد کر لیں اور ان کو پڑھیں تو آپ کو بے پناہ دنیا میں اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کرنے میں مدد ملے گی۔ جی سر، نوافل پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اتنا بہت اچھا لگتا توفیق ہے۔ ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر سر۔ اللہ پاک ہم لوگ کو اولادوں کو بھی نیک کرے اور سب کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔